الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل آج ہماری گفتگو سورہ توبہ آیت نمبر 19، 20، 21 اور 22 سے متعلق ہے۔ آیت نمبر 22 کے بعد پھر ایک نیا مجموعہ آیات ہمارے سامنے آئے گا۔ ہم نے آیت نمبر 19 کو مطالعہ کیا تھا گزشتہ درس میں، اور اس اعتبار سے بھی ہم نے البتہ اجمالی اور مختصر طور پہ دیکھا کہ قرآن کریم نے فضیلت کا معیار کیا قرار دیا ہے اور کن گروہوں کو بقیہ کے اوپر افضل اور صاحب فضیلت قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے قرآن کریم میں، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد الحرام کی تعمیر کو اس شخص کے برابر قرار دیا ہے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لایا اور راہ الہی میں جس نے جہاد کیا؟ اللہ کی نظر میں دونوں برابر نہیں ہیں، اور اللہ قوم ظالمین کی ہدایت نہیں کرتا۔ اس کا ہم نے شان نزول بھی پڑھا کہ یہ امام علی علیہ السلام کے حق میں نازل ہوئی ہے، اور بعض احادیث میں جیسا کہ ظاہراً کتاب الاحتجاج میں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد جو مسئلہ خلافت کھڑا ہوا شورا میں بھی، اور اس کے علاوہ جو خلیفہ دوم نے شورا بنائی تھی خلافت کے لیے، اس میں بھی اس آیت سے استدلال کیا، اور بعض دیگر جگہوں کے اوپر بھی اپنی فضیلت اور اپنی امامت اور خلافت کے لیے اس آیت کریمہ سے استدلال فرمایا ہے۔ آیت نمبر 20 دیکھیں۔ بہرحال آیت نمبر 19 میں ہمارے لیے یہ نقطہ سامنے آیا کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ قوم ظالمین کی ہدایت نہیں کرتا، کسی بھی صورت اللہ سبحانہ وتعالی قوم ظالمین کی ہدایت نہیں فرماتا۔ اس آیت کریمہ میں ایک اور نقطہ یہ بھی موجود ہے ہمارے لیے کہ حدود الہیہ اپنی جگہ پہ قائم اسی وقت رہتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے معیارات قرار دیے ہیں انہی معیارات کے اوپر ہم ایک عمل کو انجام دیں۔ اگر ان معیارات سے ہٹ کر عمل کو انجام دیں گے تو ظالمین کی صف میں آ جائیں گے۔ اگر سیاق یعنی سابقہ آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آیت کریمہ کے معنی کو ہم لینا چاہیں تو یہ مطلب سامنے ہمارے آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کفر اور شرک کی اساس کے اوپر جتنے بھی نیک کام انجام دے، چاہے وہ حاجیوں کو پانی پلانا ہو، چاہے وہ بیت اللہ کی تعمیرات سے متعلق ہو، کوئی بھی کام ہو، اگر وہ کفر اور شرک کی اساس کے اوپر صادر ہوتا ہے تو وہ عمل اور اسی طریقے سے جتنے بھی اس کے نیک کام ہیں وہ سارے کے سارے اکارت جائیں گے، حبط کر لیے جائیں گے۔ سابقہ آیات میں ہم ملاحظہ کر چکے ہیں، چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جو عمل قبول ہے وہ ایمان کی اساس پر ہے، اللہ پر اور یوم آخرت کے اوپر وہ ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے، تو یہاں پر جو عمل ہمارے سامنے آئے گا یہ اللہ تعالیٰ کو قبول ہے۔ لہٰذا وہ ظالم بن کر کفر و شرک کی ظلمتوں کے اندر ڈوب کر اگر کوئی خیر بھی انجام دے رہا ہے تو خیر کوئی اثر نہیں رکھے گا۔ آیت نمبر 20 کو مطالعہ کریں اور اس کے اختتام کے اوپر آج ہم بحث کریں گے۔ اگرچہ اس آیت کریمہ آیت نمبر 19 میں واللہ یہدی القوم الظالمین، اس کو مزید کھولنے کی ضرورت ہے، لیکن اگر دقت کریں اور آیات کے اس خود آیت اور اس سے سابقہ آیات کو مد نظر رکھیں تو غور و فکر کر کے ہم کئی مطالب تک انشاءاللہ پہنچ سکتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کی حدود جو پامال کرے وہ ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ظالمین کو اپنی طرف نہیں آنے دیتا، مگر یہ کہ وہ اپنے اس نقص کو، اپنے اس قبیح عمل کو ترک کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی معیارات کو توڑنا ترک کر دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ خداوند متعال ایک عمل کو تب قبول کرتا ہے جب ایمان کے ہمراہ عمل انجام پایا جائے،
اگر ایمان سے کٹ کے کفر اور شرک کی اساس کی پر عمل انجام پایا جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی اسے قبول نہیں فرماتا، لہذا وہ بھی قوم ظالمین میں رہے گا۔ آیت نمبر 20 کو دیکھیں۔ آیت نمبر 20 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ۔ ادھر بھی مقایسہ دوبارہ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ الہی میں جہاد کیا۔ جہاد دو طرح سے ہے، اپنے مال سے اور اپنی جان سے۔ ان کا درجہ عظیم تر ہے، بہت بزرگ اور بڑا درجہ ہے اللہ کے نزدیک۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ فائز ہیں۔ فوز کے اوپر آج ہم کچھ گفتگو کریں گے، چونکہ سابقہ آیت میں آپ نے ظلم کو دیکھا کہ ظلم فکری بھی ہوتا ہے، اعتقادی بھی ہوتا ہے، اور ظلم عمل کے دائرے میں بھی ہوتا ہے۔ اعتقادی ظلم کیا ہے؟ کفر و شرک و نفاق۔ یہ ظلمت ظالمین جو ہیں، جیسے ان الشرک لظلم عظیم، قرآن کی واضح آیت ہے کہ سب سے بڑا جو ظلم ہے کائنات میں، سب سے بڑا ظلم وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ کفر اور شرک یہ باطنی نجاست اور باطنی ظلمت ہو گئی، ظلم ہو گیا۔ یہ شخص حقیقتاً ظالم ہے، اسی طرح سے جیسے قاتل ظالم ہے، مار پیٹ کرنے والا ظالم ہے، انہی اسلحے سے، گولیوں سے، بمبوں سے اڑانے والا ظالم ہے۔ ان سب ظالمین کی فہرست بنائی جائے تو سب سے بڑا ظالم وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے جو اللہ کی تمام نعمات لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے وجود کو کسب کر رہا ہے، اس کے اسی زمین کے اوپر زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے خلاف اعتقاد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے برخلاف عمل انجام دیتا ہے۔ بس ایک ظلم اندرونی یا فکری اعتقادی ہو گیا، کفر و شرک اور نفاق۔ اور ایک ظلم عملی ہے۔ ظلم عملی دو طرح کا ہے، ایک ہے کہ اللہ کی حدود کو پامال کرنا۔ یہاں پہ سیاق آیات ہمیں بتاتا ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین سے مراد یہی گروہ ظالمین ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی معصیت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ جیسے کہ دعائے کمیل میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ ظلمت نفسی، میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، یعنی گناہ خود ایک ظلمت ہے، ظلم ہے۔ جو گناہ کرتا ہے وہ ظالم ہے، اپنے آپ کے ساتھ اس نے ظلم کیا۔ جیسے یہاں پہ ظلم عملی کا پہلا ہمارے پاس معنی آ گیا، یا پہلی شق ہمارے پاس آ گئی، اللہ کی معصیت اور اللہ کا مخالفت کرنا، گناہ کرنا، یا اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرنا۔ دوسرا ہے ظلم، جسے پوری دنیا ظلم شمار کرتی ہے عدل کے مقابلے میں، یعنی کسی کا حق چھین لینا، کسی کے زد و کوب کرنا، کسی کو مار پیٹ کرنا، کسی کو قتل کرنا، کسی کو زخم لگانا، کسی کی مثلاً توہین اور اہانت اور اس طرح کے دیگر جرائم انجام دینا، یعنی ظاہری جرائم جسے کہا جاتا ہے وہ انجام دینا جو لوگوں سے وابستہ ہیں۔ چونکہ لوگوں سے وابستہ جرائم اسے انجام دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کا حق بھی اس نے پامال کیا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی حرمت قرار دی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ظلم اعتقادی اور ظلم عملی، اور ظلم عملی کی دو شقیں، ایک گناہ ہو گیا، یہ اس کا دائرہ وسیع ہے گناہ کا، لیکن ہماری ادھر گناہ سے مراد جو فقط اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معصیت کو شامل ہے، اور دوسری شق جو اللہ تعالیٰ کی معصیت کے علاوہ لوگوں کے حقوق کو سلب کرنا اور لوگوں کے اوپر تشدد کرنا اور ان کے ساتھ ناروا سلوک کرنا، اس کو شامل ہے۔ آج اسی طرح فوز کے اوپر بھی ہم، البتہ اس سے پہلے چند نکات آیت کریمہ کے حوالے سے ذکر کیے جائیں۔ معنی چونکہ واضح ہے، اللہ تعالیٰ نے 3 امور بیان کیے ہیں، الذین آمنوا نمبر 2، وہاجروا نمبر 3، وجاہدوا باموال فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ اگر یہ 3 امور انجام دیں، ایمان کے ساتھ ہجرت، اور ہجرت کے بعد جہاد، مال سے اور جان سے، تو یہ عمل انجام دینے والا یہ اعظم درجتاً، درجے کے اعتبار سے یہ عظیم تر ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے ان تینوں کو انجام نہیں دیا۔ اللہ کے نزدیک یہ عظیم تر ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ فائز ہیں۔
اچھا، اگر فوز انسان کو نصیب ہو جائے، فائز اگر انسان ہو جائے، اسے میسر کیا آئے گا؟ فوز کا معنی بہت قرآن کریم میں دلچسپ معنی ہے۔ فلاح اور فوز یہ دو کلمات استعمال ہوئے ہیں، ہم اسی کی تشریح میں آج زیادہ جائیں گے، لیکن آیت کریمہ کو ہم حل کر لیں کہ 3 کام ہم سے انجام دینے چاہیے ہمیں، یعنی 3 کام ہم سے انجام پا جائیں، کوشش حد اقل کرنی چاہیے، بقیہ توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ پہلا ہے کہ ایمان ہم سے صادر ہو، اقرار کے اوپر زندگی بسر نہ کریں۔ ابھی ہمارے معاشروں کی، حتیٰ کہ جو دیندار طبقہ کہلاتا ہے، جیسے کہ مدارس ہیں، مساجد ہیں، انجمنیں ہیں، تنظیمیں ہیں، بڑی مشکل یہی ہے، اقرار پر زندگی بسر کر رہے ہیں، ایمان کے تقاضوں کے تحت نہیں۔ یعنی اللہ پہ توکل کا اقرار ہے، آیا ایمان بھی ہے کہ ہمیں پیش آ جائے یہ مشکل کہ اللہ پہ توکل کر کے یہ کام انجام دوں یا دوسروں کے سہارے یہ کام انجام دوں؟ ایسا اگر ٹکراؤ آ جائے تو آیا میں توکل کی راہ کو اختیار کرتا ہوں؟ ہاں، اگر راہ توکل کو اختیار کریں یہ ایمان ہے۔ اس کو بعد میں ہم آئندہ آنے والی آیات میں دیکھیں گے اس اینگل سے، لیکن ابھی ہم صرف اس کے اوپر آئیں، ایمان ہم سے صادر ہونا چاہیے۔ ایمان کے بعد ہجرت، اور ہجرت کے بعد جہاد۔ اگر یہ 3 امور انجام دے، یہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں، آئمہ اطہار علیہ السلام کی نگاہ میں افضل ہے، اعظم ہے بقیہ کی نسبت۔ اب بقیہ کا مقابلہ اس سے نہیں کیا جا سکتا، مثلا جو سبیلے لگا کے حاجیوں کو، زائرین کو اور مختلف عزاداروں کو پانی پلا رہا ہے، کھانا کھلا رہا ہے، بہت بڑا نیک کام کر رہا ہے اور بہت اجر و ثواب ہے، لیکن اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتا وہ، اس یہ افضل ہے، اسے ہمیں بالاتر رکھنا وہ لازم ہے۔ لہٰذا آپ نے اس آیت نمبر 20 میں بھی دیکھا کہ قرآن کریم معیار ایمان، ہجرت اور جہاد کو بیان کر رہا ہے، اور یہی فائز ہیں۔ اچھا، فائز اگر ہوں تو نتیجہ کیا آئے گا؟ آیت نمبر 21 کو مطالعہ کریں اور 22 کو، یبشرہم ربہم، ان کا رب انہیں بشارت دے رہا ہے۔ ایمان، ہجرت اور جہاد کرنے والوں کو یہ جب فائز ہو جائیں تو ان کا رب انہیں بشارت دے رہا ہے، برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ 3 چیزوں کی بشارت ہے۔ پہلی چیز ہے خصوصی اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت رحمانیت کہلاتی ہے اور ایک رحمت رحیمیت کہلاتی ہے۔ زمانے قدیم سے علماء و مفسرین یہ نقطہ بیان کرتے آ رہے ہیں کہ رحمانیت الہی وہ ہر خلقت کو شامل ہے، حتیٰ کہ ابلیس کو بھی شامل ہے، چونکہ اسے بالآخر اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، بالآخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے باقی رکھا ہے، ابھی اس کی پکڑ نہیں کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ رحمانیت رحمان الہی یعنی رحمان اور رحیم میں فرق کرنا ہے۔ رحمت رحمانی یہ تمام کے تمام خلقت کو، مسلم ہو غیر مسلم ہو، مومن ہو کافر ہو، یا اسی طریقے سے مشرک ہے، منافق ہے، یا اسی طریقے سے زاہد ہے، متقی ہے، سب کو شامل ہے یہ۔ لیکن رحمت رحیمیت، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں، تو بسم اللہ میں رحمان کو پہلے اس لیے رکھا ہے کہ یہ تمام کی تمام خلقت کو شامل ہے، کیونکہ اگر رحمت رحمانی نہ ہوتی کوئی وجود میں نہ آ پاتا۔ جس ذات کو بھی وجود عطا ہو رہا ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت رحمانی شامل ہے، لیکن رحیمیت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومن کے ساتھ خاص کیا ہے۔ لہذا رحمان کہہ کے تمام کی تمام خلقت کے اوپر رحمت اللہ تعالیٰ کی، چونکہ خداوند متعال اس کی تمام اوصاف کے اوپر اللہ نے رحمت کو وسیع تر قرار دیا، اور اس کے مقابلے میں کیا آ جاتی ہے؟ رحیمیت۔ رحیمیت مومنین کے ساتھ خاص ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں، بالخصوص آخرت میں۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحیمیت ہے مومنین کے ساتھ، یعنی رحمت رحمانی ایک ہوگی اور ایک رحمت رحیمی ہوگی۔ یہاں پہ قرآن کیا رحمتن برحمت منہ، اللہ کی جانب سے رحمت، یہ چونکہ مومنین کو رحمت مل رہی ہے، یہ رحمت رحیمیت ہے، اس میں دیگر گناہگار اور مجرمین شمار نہیں ہو رہے، یہ خصوصی اللہ کی رحمت ہے۔
اور دوسری چیز کیا مل رہی ہے؟ وہ رضوان عطا ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے. وہ رضوان خود ایک مقام ہے، مقام رضوان بلند مقام ہے. ہم اس کو بھی آیات میں انشاءاللہ اپنی جگہ پہ دیکھیں گے. اور تیسری چیز بہت مہم ہے، وہ جنات لہم. جنت ان کا ایک جنت نہیں ہے. یہ باطل تصور ہے کہ ہر شخص کے لیے ایک جنت ہے. ہر شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو مراتب کے اعتبار سے بہرحال جو فائز ہے اس کے لیے جنات ہیں جن میں وہ ہوں گے. اور جنات کی خوبی کیا ہے؟ نعیم مقیم. نعیم مقیم، کہ اس کی نعمتیں کیا ہیں؟ مقیم، ہمیشہ قائم رہنے والی ہیں. بس جس جگہ کی نعمتیں ہمیشہ قائم ہیں ادھر کی زندگی بھی تو پھر ہمیشہ کے لیے ہے. یہ دونوں آپس میں تعلق رکھتی ہیں. اس لیے آیت نمبر 21 میں نعمتوں کے پہلے ابدی ہونے کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد آیت نمبر 22 میں ان کی اپنی زندگی کے ابدی ہونے کا ذکر کیا کہ خالدین فیہا ابدا، ان جنتوں میں ابدی طور پہ ہمیشگی کے ساتھ رہیں گے. ان اللہ عندہ اجر عظیم، اور پھر اللہ کے پاس اجر عظیم بھی ہے. اللہ کے پاس ایک اور اجر عظیم بھی ہے. ممکن ہے اسی کو اجر عظیم کہا جائے، اور خداوند متعال کے پاس اجر عظیم اس سے بڑھ کر بھی ہے. لہٰذا ان دو میں آپ نے تعلق جوڑنا ہے. وَجَنَّاتٍ لَهُمْ، کہ جو فائز ہوں گے، فوز کے اوپر، مقام فوز پر ہیں، وہ اللہ کی خصوصی رحمت کے اوپر ہیں. نمبر 1. مقام رضوان انہیں حاصل ہوگا. نمبر 2. ان کے لیے ایک جنت نہیں، جنات ہیں ان کے لیے. اچھا، جنات کس نوعیت کی ہیں؟ نعیم مقیم. اس جنت کی نعمتیں وہ مقیم رہنے والی ہیں، وہ قائم رہنے والی ہیں. جب نعمتیں قائم رہنے والی ہیں تو پھر ادھر کی زندگی بھی خالدین فیہا ابدا، وہ بھی ہمیشگی رکھنے والی ہے. اچھا، اس کے بعد یہ 3 ہمارے پاس چیزیں ہوگی، جنات اور جنات کی صفت، کہ وہ جب اس کی نعمتیں ہمیشگی رکھتی ہیں تو وہ جو زندگی آباد ہوگی وہ بھی ہمیشگی رکھے گی. چوتھی چیز اجر عظیم. اب ایک اجر عظیم اللہ کے پاس جدا ہے. وہ کیا اجر عظیم ہے؟ وہ خدا کی ذات نے اپنی طرف اس کی نسبت دی ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ کی ذات اسے جانتی ہے. اچھا، یہاں پہ اب سوال پیدا ہوگا، پھر فوز کو جانیں. ساری عمر ہم غفلتوں میں گزار رہے ہیں، ادھر ادھر کی بھاگ دوڑ میں جا رہے ہیں. فوز کو حاصل کریں تاکہ یہ مقام بلند حاصل ہو سکے. یہاں پہ ایک اخلاقی نقطہ اساتذہ گرامی ذکر کرتے ہیں. کتاب سیر السلوک سید بحر العلوم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، بہت عظیم شخصیت گزری. امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ساتھ ملاقات کے معتبر ترین واقعات جس ہستی کے سب سے زیادہ علماء کے درمیان پائے جاتے ہیں وہ سید مہدی بحر العلوم اور رحمۃ اللہ علیہ ہیں. تقریباً 200 سال پہلے یہ شخصیت گزری ہے. انہوں نے ایک کتاب سیر السلوک، بہت بہترین کتاب لکھی. اس کتاب کی تدریس آیت اللہ حسن رمضانی دامہ ظلہ العالی کر رہے ہیں. وہ اب اس کتاب کے اندر کا جو ایک متن ہے جو اسی آیت سے مربوط ہے وہ عرض کرتا ہوں. ایک ہے مقام مخلصین، کیونکہ کتاب مراتب بیان کر رہی ہے، ہر عمل کے مراتب ہیں. ہم سب کسی بھی عمل میں برابر نہیں ہیں. بے شک ایک صف میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ہر صف میں کھڑا ہونے والا نمازی، اس کے مراتب جو باطنی ہیں وہ یکساں نہیں ہے، ایک نوعیت کے نہیں ہیں. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جماعت کراتے تھے تو امیر المومنین علیہ السلام بھی پہلی صف میں، اور ان کے ساتھ کئی افراد پہلی صف میں. اب وہ سارے باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن مقام امیر المومنین علیہ السلام کہاں ہے؟ اور بقیہ اصلاً مقایسہ نہیں ہو سکتا امام علی علیہ السلام کے مقام سے. لہٰذا انہی میں سے ایک ہے مقام اخلاص. بہت سارے افراد ہیں جنہوں نے خلوص سے کام لیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ان میں سے کثیر ایک تعداد ہے جنہوں نے جنگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت میں خلوص سے کام لیا. لیکن جس مقام اخلاص کے اوپر امیر المومنین علیہ السلام فائز تھے، اس مقام تک نہیں رسائی بقیہ کی. لیکن ہر کوئی اپنا ایک دائرہ ہے اور ایک مرتبہ اخلاص رکھتا ہے. ہم سب بھی آج کے زمانے میں اسی طرح ہیں. ہر شخص جو اخلاص خالص ہونے کے لیے اللہ کی راہ میں کوشش کرے گا وہ کوئی نہ کوئی ایک مقام رکھتا ہے. مقام اخلاص میں سید مہدی بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی مقام خلوص کو پا لینا چاہتا ہے، چونکہ دین کا کام حد اقل کم سے کم ہم یہ کوشش کریں دینی امر انجام دینا چاہیں تو خلوص کو فراموش نہ کریں.
خالص اللہ کے لیے کریں، کسی کی اور پیسے کے لیے، شہرت کے لیے، دکھانے کے لیے، اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے، اپنے نفس کے رجحان کے مطابق اللہ کے لیے عمل انجام دینے کی کوشش کریں۔ حق تو یہ بنتا ہے یہ مطلب وہ بیان کرے جو خود ایک مقام تک ہے، لیکن قرآن کریم کی آیات کی تبیین اور ہدایت کی ان مختلف طرح کی جو تعلیمات قرآن کریم کی ہیں اس کی نشر کے لیے آپ کی خدمت میں یہ مطلب بیان کیا جا رہا ہے کہ خلوص کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالی دین قبول نہیں فرماتا۔ قرآن کریم کی واضح آیت ہے الا للہ دین الخالص، دین خالی نہیں اللہ کو چاہیے، الا للہ، اللہ کے لیے اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو وہ دین خالص ہونا چاہیے، خالی دین نہیں، وہ دینداری جو خلوص کے ساتھ تم نے انجام ہے، فقط اور فقط اللہ تعالیٰ کے لیے۔ مثلا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتا ہے، معاملہ کرے اللہ تعالیٰ سے، بار الہ فقط اور فقط تیری ذات کی خاطر میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، تو نے ان کی مودت مجھ پر واجب کی، تو نے ان کی اطاعت مجھ پر واجب کی، تو نے میرا ان کا جسمی اور روحی تعلق قائم کیا، تو نے مجھے ان کا ماتحت قرار دیا، میرے سامنے ان کے فضائل بار الہ تو نے آشکار کیے، اس کی وجہ سے میں ایمان رکھتا ہوں، اعتقاد ان کی امامت میں رکھتا ہوں، ان کے بلند مرتبے کے اوپر میں اعتقاد رکھتا ہوں۔ خداوند متعال کی جانب سے ہر جگہ ہمیں آنا چاہیے۔ حقیقی عرفان بھی یہی ہے کہ اللہ کی جانب سے غیر اللہ کی طرف آیا جائے، لہذا خلوص ہر عمل میں آشکار انسان کے لیے ہونا چاہیے۔ اب مقام اخلاص کو بیان کرتے ہیں، میں صرف ایک دو نکات ہی اس میں ذکر کرتا ہوں کہ ہم اس کی ڈیپتھ میں نہ جائیں تاکہ فائزون کو کچھ ہم پڑھ سکیں۔ مقام اخلاص وہ کہتے ہیں اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے قتل ہونا لازم ہے، اگر کوئی قتل نہیں ہوتا خلوص بھی نہیں پاتا۔ خلوص یعنی اردو میں یہ لفظ بھی ہے، عربی سے ہی آیا ہے، خلاص کر دو اسے، یعنی اسے مار دو، یعنی اس کا صفایا کر دو۔ خلوص یعنی کاملاً ایک چیز سے نجات پا لینا، جیسے برائیوں سے نجات پا لی تو یہ برائیوں سے خالص ہو گیا۔ غیر اللہ سے نجات پا لیں اسے کہتے ہیں اخلاص، بالکل غیر اللہ کی اس میں رقم ہی وہ کسی قسم کا اس کے اندر ملاوٹ ہی نہ ہو، غیر اللہ کی ایک ذرہ بھی اگر ملاوٹ نہیں پائی جاتی، خالص کے خالص اللہ کے لیے عمل انجام دے۔ یہ ہماری تو دسترس سے باہر ہے، لیکن انبیاء وائمہ علیہ السلام اور ان میں بھی پھر مدارج اسی کے اعتبار سے ہیں، لیکن ہم نزدیک تر ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو سید مہدی بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقام اخلاص تک پہنچنے کے لیے قتل ضروری ہے۔ قتل کب ہوگا؟ جب جہاد کرے گا۔ جہاد کب ہوگا؟ جب ہجرت کرے گا۔ ہجرت کب ہوگی؟ جب ایمان لائے گا۔ ایمان کب لائے گا؟ جب اسلام لائے گا۔ یہ ترتیب لازم ہے، جو ان مراحل سے نہیں گزرے گا مرحلہ قتل تک نہیں پہنچتا۔ اچھا، اب اس جگہ پہ دو مجموعے بن جاتے ہیں، ویسے تین ہیں، کتاب کے اندر تین ہیں، لیکن اس آیت سے دوسرے مجموعے کا استفادہ کیا گیا ہے۔ ایک ہے اسلام ظاہر، اسلام ظاہر سے جنم لے گا ایمان ظاہر، ایمان ظاہر سے جنم لے گا ہجرت ظاہر، ہجرت ظاہر سے جہاد ظاہر، جہاد ظاہر سے قتل ظاہر جو تلوار کے یا اسلحے کے ذریعے ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر خالص عمل انجام دینا ہے تو اس سطح تک پہنچے۔ دنیا چونکہ جو قتل ہونے کے لیے آمادہ ہے، اس کا یہ مطلب ہے دل سے اس نے دنیا کو اتار دیا، وَإِلَّا موت کی خواہش ہو ہی نہیں سکتی۔ کوئی کتنی باتیں کر لے، کوئی کتنی شجاعت دکھا لے، موت سے گلے لگانا تب ہی قبول ہوتا ہے انسان کے لیے جب اندر سے دنیا کو نکال دے۔ تو دنیا کو اندر سے نکالنے کے بھی اسباب مختلف ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ دنیا کی تکلیفوں سے اتنا تنگ آ چکا ہے کہ خودکشی کر لیتا ہے، اس نے بھی دل سے دنیا نکالی لیکن غلط راہ سے۔ اور ایک ہے کہ اللہ کی اطاعت اور محبت الہی میں آخرت کے بارے میں جو معرفت رکھتا ہے، اس کو پانے کے لیے دنیا کی زندگی اس کے لیے ہیچ نیچ پست اور ذلیل و خوار زندگی بن جاتی ہے، وہ اس کو ترک کرنے کے لیے اپنے اندر ایک نفرت کا مادہ پیدا کرتا ہے۔ یہ ہے ترک دنیا۔ یہاں پہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح سے یہ ظاہری اسلام اور ایمان اور ہجرت اور جہاد اور قتل ہے، اسی طریقے سے ایک اندرونی اسلام ہے، اندرونی ایمان ہے، اندرونی ہجرت ہے، اندرونی جہاد اور اندرونی قتل ہے۔ یہ جہاد اکبر ہے۔
اچھا، کتاب میں جو نام دیا وہ یہ دیا کہ ایک اسلام اصغر ہے، چھوٹا اسلام، اس چھوٹے اسلام سے جو جنم لے گا ایمان اصغر ہے، چھوٹا ایمان، ایمان اصغر سے جنم لے گا ہجرت اصغر، چھوٹی ہجرت، اور چھوٹی ہجرت سے جنم لے گی جہاد اصغر، یہ جو اسلحے پہ محاذوں کے پر جنگ ہوتی ہے، جیسے ایران میں 12 روزہ جنگ ہوئی، یا اس سے پہلے دفاع حرم اہل بیت علیہ السلام کے لیے جنگیں ہیں، حزب اللہ کی جو جنگ اسرائیل کے ساتھ ہیں، یہ جہاد اصغر ہے، اسلحے کے ساتھ جنگ، لیکن ہجرت کرے گا تو یہ جہاد ہوگا، اور جہاد اصغر کے نتیجے میں شہادت ہے، قتل ہے، جسے قرآن نے کہا ہے کہ تم گمان نہ کرو کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں وہ مردہ ہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، لہٰذا یہ مقام پھر خلود ہے، یہ مقام حیات جو ہے ابدی ہے، بس قتل ہوگا تو مقام ابدی اسے مل رہا ہے، وہ جو قرآن کے کریم کہہ رہی ہے کہ جنات لہم نعیم مقیم وخالدین فیہا ابدا، نعمتیں بھی ان جنتوں میں قائم دائم رہنے والی ہیں، اور وہ خود بھی قائم دائم رہنے والے ہیں، یہ قتل کے بعد ہی ہوگا۔ یہ تو جہاد اصغر تھا، ایمانی اصغر، اسلامی اصغر، ایک ہے جہاد اکبر، یعنی اسلام اکبر، اس سے کیا جنم لے گا؟ ایمان اکبر، ایمان اکبر سے کیا جنم لے گا؟ ہجرت اکبر، ہجرت اکبر سے کیا جنم لے گا؟ جہاد اکبر، جو نفس کے خلاف جہاد ہے، ادھر نفس مر رہا ہے ظاہری اسلحے سے، یہاں پہ ہم نے نفس کو مارنا ہے، اپنی خواہشات کو، اپنی تمناؤں کو، نفس ہی کی تلوار سے، ادھر تلوار کیا ہے؟ اندرونی، اور جہاد اصغر میں تلوار کیا ہے؟ بیرونی۔ اچھا، اب یہاں تک اتنی نفس کو ہم نے ضربے لگانی ہے اندرونی تلوار سے کہ یہاں تک کہ وہ نفس مر جائے، یہ جب وہ مر جائے گا اور قتل ہوگا اب فائز ہو گیا۔ تو یہاں پہ جہاد اکبر اور جہاد اکبر کے نتیجے میں قتل اکبر، اور قتل اکبر کے نتیجے میں فائز ہونا، اس کے اوپر دلیل کیا ہے قرآن کریم کی؟ تو سید مہدی بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ یہی آیت قرآن کریم کی لے کے آئے۔ یہاں سے ذمہ داری آپ دیکھیں کتنی بڑھ جاتی ہے، ابھی تو ہم اصغر کو تو پار کر لیں، پھر اکبر، اکبر کے بعد پھر اعظم ہے، اسلام اعظم، پھر ایمان اعظم، پھر ہجرت اعظم، پھر جہاد اعظم، پھر قتل اعظم، بس اصغر، اکبر اور اعظم۔ یقیناً اعظم والا مرحلہ ممکن ہم کہیں کہ انبیاء و ائمہ علیہ السلام یا ان کے قریب قریب جو ہستیاں پہنچی ہوئی ہیں ان کے ساتھ ہی خاص ہے، ہم ان کو تو انجام دینے کی کوشش کر لیں۔ جہاد اکبر واضح طور پہ جیسے معروف روایت ہے الکافی کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر جسے سریہ کہتے ہیں، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود شرکت کریں وہ غزوہ کہلاتا ہے، لیکن جس کو بھیجیں اور رہنمائی کریں اور خود نہ شرکت کریں وہ سریہ کہلاتا ہے۔ ایک لشکر بھیجا، لوٹ کے آیا، تو اب یقیناً جو لشکر لوٹ کے آتا ہے وہ کئی مہینوں کی مسافت طے کر کے آیا ہے، اور اس نے خون پسینہ ایک کر کے دشمن کے خلاف جہاد کیا ہے، جانوں کو اس نے لوٹایا ہے، زخمی کتنے اس میں ہوئے ہوں گے، کتنے گھر ہیں کہ جس میں یتیم اور بیوائیں ہو گئی، کتنے گھر ہیں جو اپنے پیاروں کو تڑپ رہے تھے۔ اب یہ لشکر فتح یاب ہو کے آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیا، مرحبا بقوم، بہترین استقبال کیا، پھر فرمایا کہ قضوا الجہاد الاصغر، جہاد اصغر ابھی انجام دے کے آئے، وبقی الجہاد الاکبر، جہاد اکبر باقی ہے۔ حیران پریشان، قیل یا رسول اللہ، فوراً پوچھا یا رسول اللہ اس کے علاوہ اور کون سا جہاد؟ یہ تو پوری دنیا ہم نے لوٹا دی، کتنا عرصہ ہم ان لوگوں سے دور ہوئے ہیں، کتنی ہم نے مسافت، کٹھن سفر طے کیے ہیں، دشمن کے خطرات ہیں، کسی کے ناک، کسی کا کان، کسی کے بازو، کسی کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، گہرے گہرے زخم آئے ہوئے ہیں، کتنے لوگ شہید ہو گئے، اس کے علاوہ بھی جہاد اکبر ایک کوئی ہے؟ فرمایا کہ ہاں جہاد اکبر ہے، وہ کیا ہے؟ جہاد بالنفس یا جہاد النفس، ہر دو تعبیرات صحیح ہیں، نفس کا جہاد، اپنے ذات، اپنی خواہشات، اپنی تمناؤں، اپنی شہوات، ان کے مقابلے میں جہاد، اندرونی تلوار سے اپنے نفس کو قتل کریں، یہ جو قتل اپنے نفس کو کرتا ہے یہ جہاد اکبر ہے، اور اس کی پر دلیل کیا؟ یہی الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان اکبر ہے،
वहाजरू, और हिजरत की उन्होंने, यानी अपने नफ्स के अंदर सारी दुनिया को तर्क करके अल्लाह की तरफ हिजरत कर ली। हिजरत कहते ही ऐसे मकाम को है कि उधर पहुंच जाए तो वापस ना पलटें, यानी उन्होंने सब कुछ अंदरूनी तौर पे तर्क कर दिया, अपने आप को भी आखिर में तर्क कर दिया, अपनी मैं को मार दिया। ये मैं बहुत ख़तरनाक है। जन्नत का जो पासबान है, मुवक्कल फरिश्ता अल्लाह ताला ने रखा है, उसका नाम है रिजवान। और जहन्नम का जो मुवक्कल है और पासबान है, उसका नाम है मालिक। कुरान करीम ने दोनों फरिश्तों का तस्करा किया। पूरी जहन्नम का जो पासबान ऊपर हेड बैठाया हुआ अल्लाह ताला ने, जहन्नम का हेड, उसका क्या नाम है? मालिक। नहज बलागा में भी तस्करा, कुरान करीम रवायात में भी है। और पूरी जन्नत का जो हेड बनाया हुआ है वो रिदवान। तो असातीज़े गिरामी इधर से मुनासबत निकालते हुए मतलब ज़िक्र करते हैं कि मालिक इसलिए उसका नाम रखा चूँकि जहन्नम में जो जाएगा वो अपनी मैं की वजह से जाएगा। मेरी ये चीज़, मैं करता हुआ, मेरी मिल्कियत, ये मेरी चीज़ है, ये मेरी ज़मीन है, ये मेरा लिबास है, ये मेरी औलाद है, ये मेरी ज़ौजा है, ये मेरा घर है, मेरी ख्वाहिश ये है, मैं इस तरह सोचता हूँ, मेरी फ़िक्र ये है। मैं की वजह से जाएंगे। और मिल्कियत जो है, ये इंसान को मिल्कियत का जो अंदर मादा है, जो हिर्स, बुख्ल, हत्ता कि बड़े बड़े गुनाहों पे इंसान को उभारता है, वो मिल्कियत ही के इस जुर्म की वजह से है, मैं की वजह से। इसी मैं को हमने कत्ल करना है। जो अपनी मैं को अंदर मार दे, ये जहाद अकबर कर लिया। लिहाजा जहन्नम का जो दरोगा है, पासबान है, उसका नाम ही मालिक रख दिया कि मालिक यानी वो फरिश्ता जिसने मिल्कियत और मैं करने वालों को पकड़ के जहन्नम के अंदर डालना। और जन्नत में जो जाएगा वो अल्लाह की रज़ा पे राज़ी होने की वजह से जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला राज़ी है, मैं भी राज़ी। इसलिए उसके फरिश्ते का जो हेड है जन्नत का, उसका नाम ही रिजवान अल्लाह सुब्हान व तआला ने करार दिया है। लिहाजा अपनी जगह पे मुलाहिज़ा किया कि यहाँ पे कत्ल बिन नफ्स हो, नफ्स के अंदर नफ्स की तलवार से जब कत्ल होगा तो अब यहाँ पर फाइज वो बन जाएगा। तो ये हमारे पास आयत की एक सूरत थी। आगे आप देखें इसी आयत करीमा को, सूरह तौबा आयत नंबर 20, व उलाइका अब आज़म दराजतन इंदल्लाह, इससे भी हमें पता लग गया ये जिहाद अकबर है। आज़म यानी वही बड़ा, अजीम तर, बुज़ुर्ग तर। इसलिए बकिया ईमान कुरान करीम में हर जगह एक माना में नहीं आया। बाज़ जगहों पे पैमाना इस्लाम आया है, बाज़ जगहों पर इस्लाम के मुकाबिल आया है, बाज़ जगहों पे इस्लाम ईमान असग़र की बात है, बाज़ जगहों पे ईमान अकबर की बात है, बाज़ जगहों पे उससे भी अफजल तरीन मरतबे की ईमान की बात है। तो ये तरतीब लाजिम है, ये सीढ़ी के स्टेप्स की तरह है। पहले इस्लाम, फिर ईमान, फिर हिजरत, फिर जिहाद, फिर कत्ल, और उसके बाद फिर वो हो जाएगा फ़ाइज़। फ़ाइज़ किसे कहते हैं? हम इसके ऊपर बहुत तौलानी कलाम नहीं करेंगे, चूँकि ये भी मौज़ूई तौर पे कुरान का बड़ा खूबसूरत एक नज़रिया बनता है जो ज़िंदगी के बारे में अल्लाह ताला ने दिया है। चूँकि इस दुनिया की ज़िंदगी वाक़ईन हमारे लिए आर्ज़ी है। हर इंसान आए रोज़ इस चीज़ का अपने अंदर एहसास कर रहा है कि ज़िंदगी मुझसे छिनती चली जा रही है, चीज़ें मुझसे छुटती चली जा रही हैं। इसलिए मौत के बारे में इंसान मानूसियत अपने अंदर पैदा ना करे तो फिर चीखो पुकार के अलावा कुछ भी नहीं है। और मानूसियत पैदा करने के लिए, मौत से मानूसियत पैदा करने के लिए आखरत से मानूसियत लाजिम है। आखरत से तब ही मानूस हो सकता है जब आखरत की मारिफत हो। आखरत की मारिफत ही नहीं है तो अंदर से कौन से जज्बात इंसान के अंदर उभरने हैं। लिहाजा दुनिया से आखरत एक सफ़र है हमारा। अगर हमने अंदरूनी तौर पे ये सफ़र तय कर लिया, यानी हमारे अंदरूनी तय करने से दुनिया की नेमतें हमारे हमरा ही रहती हैं, लेकिन हमने वो हमारा उससे मोहब्बत का, उससे हमारा मानूसियत का ताल्लुक़ नहीं रहता अगर आखरत के लिए हम दुनिया की नेमतों को इस्तेमाल करें। फ़ौज़ का माना पहले देखें। कुरान करीम में एक कलिमा फ़ौज़ आया है और एक कलिमा फ़लाह आया है। बाज़ ने दोनों को मुतरादिफ करार दिया है, बाज़ अहले लुग़त ने, कि कामयाबी, निजात पाना और कामयाबी को कहते हैं फ़ौज़। इंसान की खिलकत के अंदर अल्लाह ताला ने फ़ितरतन ये जज्बा रख दिया है कि वो कमाल को हासिल करके कामयाब हो
اور ہر نقصان دہ چیز سے وہ نجات حاصل کرے۔ یہ دو چیزیں ہماری فطرت میں ہیں۔ مثلا مجھ کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ فلاں میں نے عمل انجام دیا تو مجھ کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ذلت چونکہ نقص ہے لہذا میں اس سے اجتناب نجات حاصل کروں گا۔ اگر مجھے یہ پتہ لگ جائے کہ فلاں چیز میں میرا فائدہ ہے تو وہ فائدے کے جو میرے اندر ایک معلومات آئیں گی وہ میرے نفس کو ابھاریں گی کہ اس سے تعلق پیدا کرو اور اسے حاصل کر لو۔ بس اس لیے بعض لوگوں نے فوز اور فلاح، واضح بات ہے کہ ہر کوئی فطرتاً یہ جذبہ رکھتا ہے، مسلم ہو غیر مسلم ہو، موحد ہو توحید پرست ہو یا ملحد ہو جو اصلا نعوذ باللہ اللہ کو مانتا ہی نہیں، ہر کوئی کامیابی کی طرف اور ضرر سے، نقصان سے، نقص سے، عیب سے نجات پانے کے لیے بھاگ رہا ہے۔ یہ دونوں مطالب ایک دوسرے کے مقابلے میں نہیں ہے، کامیابی اور نقص سے نجات، کیونکہ انسان کو کامیابی نصیب ہی تب ہوتی ہے جب نقص انسان کا ختم ہو، کمال حاصل ہو۔ لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمال انسان کو اگر مل جائے یہ فوز ہے۔ اب بعض لوگ دنیا کو کمال قرار دے دیتے ہیں، بعض لوگ ڈگری کو، بعض لوگ بہترین جگہ پہ شادی کو، بعض افراد ہیں اپنے آپ کو فارغ رکھنے کو ہی کمال کہتے ہیں، وہ اسی کو فوز قرار دیں گے۔ فوز کے پیچھے ہر کوئی ہے۔ قرآن کریم نے فوز کا نظریہ بڑے بہترین طور پہ بیان کیا ہے، چونکہ فوز کا معنی بہت آشکار ہے، اس لیے معنی کی تفصیلات کو قرآن کریم میں زیادہ ذکر نہیں کیا گیا، البتہ فوز کے مراتب بیان کیے۔ ایک دفعہ خالی فوز ہے اور ایک دفعہ فوز عظیم ہے، بہت بڑی کامیابی۔ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص انسانیت کے دشمن ہیں، وہ ایک گروہ کے سے نجات پا لیتا ہے جو انسانیت کے دشمن، جیسے دہشت گرد ہے مثلا ہمارے وطن عزیز میں، ہم نے ان کے اوپر قابو پا لیا، یقیناً ایک کامیابی ہے، ہم اسے کہیں گے یہ فوز ہے بالفرض۔ لیکن ایک دفعہ عالمی سطح کے دہشت گردوں کو ہم نے جکڑ لیا، جیسا کہ یہ بیٹھے ہوئے صہیونی ہیں جنہوں نے غزہ اور پورے دنیا کو ایک عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے، یہ فوز عظیم کہلائے گا۔ وہ فوز تھا، یہ فوز عظیم ہے۔ بس بعض کام ایسے ہیں کہ جو کامیابی ہے، بڑی کامیابی ہے، لیکن بعض کام ہے جو فوز عظیم ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن ہر شخص کامیابی وہی کمال کا پانا کامیابی ہے۔ آپ کمال کس کو قرار دیتے ہیں یہ انسان کے تفکرات کے اوپر مبتنی ہے، وہ کس کو کامیابی قرار دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم سے اگر کوئی یہ نظریہ لینا چاہے تو قرآن بیان کرے گا یہ تم اگر کام کر لو اور ان چیزوں سے تم بچ جاؤ تو تم کامیاب ہو۔ اچھا، جو اس کو کامیابی قرار دیتا ہے ممکن ہے دنیا والوں کی نظر میں یہ ناکامی ہو، دنیا والوں کی نظر میں یہ ممکن ہے کہ نقص ہو۔ مثلا مال کا آنا اسے ہر کوئی کمال قرار دیتا ہے اور کامیابی قرار دیتا ہے، لیکن دین کہتا ہے کہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، دنیا کہے گی یہ تو نادانی والا کام کر رہا ہے، لیکن قرآنی موقف کہہ رہا ہے کہ یہ کامیاب ہے، یہ کامیابی والا عمل انجام دے رہا ہے۔ بس فوز کا مطلب ہمارے ہاں اکثر بیشتر لغات میں کامیابی اور شر سے نجات، مصیبت سے نجات، تکلیف سے نجات، ضرر رساں چیز سے نجات، آپ اس کو مختصر کہہ سکتے ہیں خیر کو پا لینا اور شر سے نجات پا لینا، خیر کو حاصل کرنا اور شر سے نجات پانا، یہ فوز ہے۔ فلاح، بعض نے فلاح کا بھی یہی مطلب کیا اور اسے مترادف قرار دیا۔ صاحب تحقیق نے دونوں میں فرق کیا، ہم صاحب تحقیق کو مد نظر رکھیں چونکہ وہ آیات کریمہ کے تناظر میں بھی لغوی ڈکشنری کے معنی لیتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے، جو صاحب تحقیق نے ذکر کیا، وقت کم ہے اس وجہ سے صرف میں خلاصتاً اشارتاً آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ فوز ہے پا لینا، خیر کو پا لینا، اور فلاح کیا ہے؟ شر سے بچ جانا اور خیر کو درک کرنا، یعنی اس کی معلومات آپ کو مل گئی۔ بس فلاح کیا ہوا؟ معلومات کا مل جانا، خیر کی معلومات مل گئی اور نجات پا لی آپ نے شر سے۔ مثال کے طور پہ آپ کی جاب ہو گئی، غربت اور آپ نے بے روزگاری سے نجات پا لی۔ اچھا، اب آپ مزید آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اس کی ابھی صرف معلومات ہیں آپ کے پاس،
ہر انسان ترقی کرنا چاہتا ہے، یعنی اپنے جو بھی شعبہ ہے، اپنی سروس ہے، اس میں ترقی کرنا چاہتا ہے۔ اب اس نے ترقی کرنے کی ساری معلومات حاصل کر لی، اسے کہیں گے فلاح۔ ایک تو بے روزگاری، غربت، فقر، محتاجی، اس سے نجات پا گیا، اور دوسرا آگے بڑھنے کی معلومات حاصل کر لی۔ جب تک معلومات حاصل کی ہے اور شر سے نجات پایا، یہ کیا ہے؟ فلاح۔ قد افلح المؤمنون۔ بعض اعمال ایسے ہیں جو انسان کو دنیا اور آخرت میں فلاح یافتہ بنا دیتے ہیں، جیسے مومنین ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، نماز کو ان کے اوقات کے اوپر انجام دیتے ہیں، اور پورے قرآن کریم میں مومنین کے اوصاف ذکر کیے ہیں۔ یہ فلاح پا جائے گا، نجات شر یعنی جہنم سے نجات پا لی، اس نے ذلت سے نجات پا لی، ابدی طور پہ جو مجرمین کی صف میں آنا تھا اس سے نجات پا لی۔ اب فلاح کی اس نے مزید معلومات حاصل ہیں، ایک مقام مثلا متقین ہے، مقام عابدین ہے، مقام عارفین ہے، مقام اہل یقین ہے، مقام اہل ایمان ہے، یہ سب معلومات ہیں، یہ فلاح یافتہ ہے۔ فوز کب ہے؟ جب معلومات کے ساتھ ساتھ اس مقام کو عملاً پا بھی لے، صحیح عملاً اس کو پا لے۔ پس جب وہ پہنچ جائے جس مقام پر، پہنچنے والے کو کہتے ہیں فائز، اور خیر کے درک کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ فالح، یعنی فلاح یا فلاح یافتہ۔ اب ہم آگے آتے ہیں، قرآن کریم کی نگاہ میں فوز اور فلاح دونوں ہی ہم نے حاصل کرنے ہیں، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ دنیا کے فوز اور فلاح کو ترک کر دو، حصی بھی ہونا چاہیے اور باطنی بھی ہونا چاہیے۔ لیکن حصی قرآن کی نگاہ میں کب فوز ہوگا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمات خلق کی ہیں، حلال طریقے سے حاصل کرو اور حلال طریقے سے استعمال کرو، حلال کو انجام دیا، حرام سے اجتناب کیا، اسے فوز کہیں گے۔ آخرت میں کیا ہے؟ بعض اعمال ہیں جو فوز عظیم تک انسان کو پہنچاتے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ایمان اکبر، اسلام اکبر، ایمان اکبر، جہاد ہجرت اکبر اور جہاد اکبر، اور قتل، انسان کا جہاد بالنفس کرتے ہوئے اپنے نفس کی تلوار سے اپنے آپ کو قتل کرنا، اس کو کیا فائزین میں سے قرآن نے قرار دیا۔ ہم ادھر مختصر طور پہ چند اعمال کو دیکھتے ہیں۔ بس فوز اور فلاح وہ دو مرحلے ہو گئے، یعنی ہر دو کو پانا ہے ہم نے، ہر دو کو پانے کے لیے دو مرحلے۔ ایک مرحلہ اندرونی اعتقاد سے تعلق رکھتا ہے، اور ایک مرحلہ اس اعتقاد کی اساس اور بنیاد کے اوپر عمل سے تعلق رکھتا ہے۔ بس جس کے اعتقاد اور اعمال، جسم سے صادر ہونے والے اعمال خاص نوعیت کے ہوئے، جس سے کامیابی میسر آتی ہے، فوز میسر آتی ہے، اس کو قرآن کریم نے فوز عظیم کہا ہے۔ اب ہم اس کو خلاصتاً ہی پڑھتے ہیں۔ اصل میں جو قیامت ہے اس کو جاننا بہت لازم ہے۔ قیامت سے جہالت ایک بڑا سبب بنتی ہے دنیا سے محبت کی۔ دنیا کے بارے میں تو ہم جانتے ہی جانتے ہیں، قیامت سے جہالت اور دنیا سے محبت، قیامت سے جتنا جاہل رہیں گے اتنا دنیا کی محبت ہمارے اندر اجاگر ہو جاتی ہے۔ آیات کریمہ کو اگر ہم منظم کریں، جیسے کہ بعض محققین، آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالی اور دیگر بزرگ علماء، انہوں نے تحریر کیا ہے کہ قیامت، اس کی بنیادی جگہیں تین ہیں۔ اب یہ تھوڑا سا تیزی سے ہم آگے جا رہے ہیں تاکہ فوز کے اوپر پہنچے۔ ارادہ یہ تھا کہ بعض اعمال پڑھتے ہم قرآن کریم میں، بعض اعمال کا بھی جائزہ لیتے، ایک دو آیتیں اختتام درس میں پڑھ لیں گے تاکہ ہم فوز والے اعمال تو انجام دیں، حد اقل اس دنیا کے اندر گھاٹے کا سودا نہ کریں۔ قیامت کے دن، قیامت میں تین جگہیں ہیں، ایک ہے جہنم، دوسرا ہے بہشت، اور تیسرا ہے رضوان۔ بس تین چیزیں ہوگی ہمارے پاس، جہنم، بہشت اور رضوان۔ رضوان بہشت سے بالا تر ایک مقام ہے۔ یا جہنم میں مجرمین جائیں گے، یا مومنین بہشت میں جائیں گے، اور کچھ جائیں گے جو مقام رضا کے اوپر قائم ہے، رضوان تک جائیں گے۔ اس کے اوپر قرآن کریم کی واضح آیت ہے، ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کہ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ،
آخرت میں کیا ہے؟ عذاب شدید ہے، اور ومغفرۃ من اللہ، اور اللہ سے مغفرت، اللہ سے مغفرت ہوگی، جنت میں جائے گا، وہ رضوان، اور تیسری چیز کیا؟ رضوان۔ اچھا، اسی طریقے سے دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ دنیا میں افراد کتنے قسم کے ہیں؟ 3 قسم کے افراد ہمارے پاس موجود ہیں، جیسا کہ ہمارے سامنے سورہ واقعہ سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے۔ 3 قسم کے ہمارے پاس افراد موجود ہیں۔ ایک ان میں سے افراد ہیں اصحاب میمنہ، اور ایک ہیں اصحاب مشأمہ، اور ایک ہیں اولئک المقربون۔ سورہ واقعہ کو آپ مطالعہ کریں کہ آیت نمبر 8 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے سورہ واقعہ میں، فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ۔ میمنہ کہتے ہیں یمین کو یا دائیں کو۔ بس بعض اصحاب کون ہیں دنیا میں؟ بعض افراد کیا ہیں؟ اصحاب میمنہ ہیں۔ نمبر 2، وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بعض کیا ہیں؟ اصحاب مشأمہ ہیں۔ شوم کہتے ہیں جسے وہ ہوتا ہے نا ایک ہوتا ہے فال نکالنا، فال میں ایک دفعہ آپ حسن ظن رکھتے ہوئے فال نکالتے ہیں، اور ایک دفعہ آپ کہتے ہیں بڑا ہی بدقسمت ہے یہ، بڑا ہی بد نصیب ہے یہ، صحیح ہے، یا یہ کہ ہمیشہ یہ بدزنی کی طرف جانے والا، اسے کہتے ہیں شوم۔ شوم کہتے ہیں کہ یہ بدقسمت یا بد نصیب ہیں۔ بعض ہیں جو اصحاب مشأمہ ہیں، میمنہ کے مقابلے میں کیا ہو گئے؟ مشأمہ، جنہیں اصحاب شمال بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اصحاب یمین ہے اور ایک اصحاب شمال ہے۔ بس سورہ واقعہ کی آیت واضح بتا رہی ہے کہ وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَمَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، اور پھر اصحاب مشأمہ، اور تیسرا کیا ہے؟ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ۔ تیسرا طبقہ کون آ رہا ہے؟ جو سابق سابق اور مقرب ہے۔ بس یہ 3 طبقے ہو گئے۔ دنیا میں بھی کتنے طبقے ہو گئے؟ اصحاب میمنہ ہے، اصحاب مشأمہ ہے، شوم ہے، یعنی وہ ہیں ہی بدقسمت، یعنی بد سے تعلق ہے، اصحاب میمنہ کا خیر سے تعلق ہے، اور ایک ہے مقرب۔ بس جہنمی کون ہے؟ اصحاب مشأمہ۔ جنتی کون ہے؟ اصحاب میمنہ۔ اور رضوان وہ مقربین ہیں۔ مقربین کے لیے کیا ہے؟ وہ مقام رضوان ہے۔ 3 ہمارے پاس اس طور پہ ہو گئے۔ بس مقربین وہ بہشت بھی ان کے لیے اور مقام رضوان بھی ہے۔ اچھا، یہاں پہ پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کے بھی آگے سے 2 گروہ بن جاتے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جن سے خداوند متعال راضی ہے، صحیح ہے، کہ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، کہ اگر تم لوگ شکر ادا کرو تو اللہ اس کے بارے میں تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور بعض ایسے ہیں کہ جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے محبت کرتی ہے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ایک وہ ہے کہ جو اللہ کی رضا کو حاصل کر رہے ہیں، مقام رضوان، بہشت و رضوان وہ ہے ایک دستہ جو اللہ کی رضا کو حاصل کرے۔ ایک اس مقام پہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ تو خوب یہ ہمارے پاس ایک آگے، یعنی بعض ہیں جو مرضی خدا کو پاتے ہیں، اور بعض اللہ تعالیٰ کی خود مرضی قرار پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کیا ہے۔ آ جائیں اب ہم اس سے آگے مزید نہیں بڑھتے، ہم فائز کے حوالے سے چند اعمال کو دیکھ لیں۔ قرآن میں چونکہ فوز اور فائز بہت تفصیل کے ساتھ آیا ہے، ہم ان آیات میں 1-2 آیات کو متبرکاً پڑھ لیتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 13 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، تلک حدود اللہ۔ اس سے پہلے خداوند متعال نے اللہ تعالیٰ نے احکام ذکر کیے ہیں میراث کے۔ میراث کے احکام کے بعد خداوند متعال فرماتا ہے یہ اللہ کی حدود ہے، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، وَرَسُولَهُ، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ اور رسول نے ہمیں کہا اولی الامر کی اطاعت کرو، قرآن نے بھی کہا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا اولی الامر کی اطاعت کرو۔ بس یہ ہمارے پاس ہو گیا، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اور جو اللہ اور رسول کے اس کی اطاعت کرو۔ اگر اطاعت تک ہم پہنچ جائیں گے، اقرار تک فقط نہیں، پہنچا کہاں دیا ہم نے؟ اطاعت تک پہنچا دیا اپنے آپ کو، یدخلہ جنات، تو اللہ
اسے کس میں داخل کرے گا؟ جنتوں میں داخل کرے گا، ایک جنت میں نہیں، جنتوں میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، کہ اس جنتوں کے نیچے نہر بہ رہی، خالدین فیہا، ان جنتوں میں خالد رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، یہ فوز عظیم ہے۔ یہ کیا ہے؟ فوز عظیم۔ جنت حصی بھی ہے اور جنت اس سے بالا تر بھی ہے، اور ایک مقام رضوان ہے۔ جنت حصی وہی ہے کہ حور، قصور اور پھل فروٹ اور اس طرح کے دیگر نعمات کثیر تعداد میں ہمارے لیے ہوں گی، لہذا یہ جنت حصی بھی فوز عظیم ہے، یہ بھی فوز ہے، لیکن اس سے بڑھ کر پھر فوز عظیم کے مراتب ہیں، صحیح؟ یعنی جس شخص نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی، اپنے آپ کو اقرار سے آگے گزار کے اطاعت کے مقام کے اوپر لے آیا اور مطیع ہے، بس اس لیے انجام دے رہا چونکہ اللہ نے مجھے حکم دیا، نماز فجر کیوں پڑھ رہا ہوں، حکم ہے اس کا، قبول ہوتی یا نہیں ہوتی نہیں پتہ، اس میں شرائط قبولیت پائی جاتی ہے، یعنی میں تو اطاعت کی وجہ سے کہ اللہ کا حکم ہے لبیک کہی ہے اس کے امر کے اوپر، نماز ظہر اثر پڑھ رہا ہوں، اس کا حکم ہے، حکم کے بجا آوری کر رہا ہوں، لہذا اطاعت کی خاطر سارے اعمال انجام دے رہا ہے، یہ جو اطاعت کی خاطر انجام دے رہا ہے یہ جنات اس کے لیے ہیں اور یہ فوز عظیم ہے۔ ہم فائزین کے اب بقیہ بھی اور ہمارے پاس متعدد ہیں آیات، لیکن تقریباً 19 یا اس سے زائد آیات ہیں جو فوز سے تعلق رکھتی ہیں، ہم فائزون کے اوپر آ جاتے ہیں۔ ایک معیار تو آپ نے پڑھ لیا، فائز وہ ہے جو ایمان لایا، ہجرت کی اور جہاد کیا، یہ تو آپ نے آیت نمبر 20 میں پڑھ لیا۔ ایک اور آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے، فائز کا معیار جس میں 2 شرائط فوز عظیم والی جو ابھی آیت پڑھی ہے اس کے علاوہ بھی ہیں، سورہ نور آیت نمبر 52، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے خشیت کی، ڈرا اللہ سے، وَيَتَّقْهِ، اور تقوی الہی اختیار کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ ہیں فائز۔ یعنی اس میں دیکھیں خشیت، یہ 4 اعمال انجام دیں، کوشش کریں ان کے پیچھے بھاگیں گے تو یہ مل جائیں گے، چونکہ پیچھے بھاگنا جو ہے نا لِوَجْهِ اللہ، جیسا کہ قرآن کی آیت ہے، اللہ کے وجہ کو حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، انما نطعمکم لِوَجْهِ اللہ، ہم نے تمہیں جو کھلایا ہے وہ فقط اور فقط اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تمہارے لیے تھوڑی ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تم سے اس کے بدلے میں جزا چاہیے اور نہ تو اس کے بدلے میں کوئی شکریہ یا کوئی ایسا اظہار تواضع تم سے چاہیے، ہمیں تم سے کچھ چاہیے ہی نہیں ہے، تمہارے لیے تو کیا ہی نہیں ہے کام، یہ تو ہم نے اللہ کے لیے کام کیا، اس لیے مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اس طرف بھاگے۔ تو یہ آپ نے آیات دیکھی فوز کے اعتبار سے، انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔